بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، فتوحات شام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہے۔ زرار جو اس وقت میلے کپڑے پہنے، پرانا امامہ باندھے، ایک لاغر بچھیری پر جو ہوا سے باتیں کرتی تھی سوار تھے، جھپٹے اور اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ دشمن کے صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور چاروں سواروں کو جو قوم میں بہترین مرد شمار ہوتے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور 6 سورماؤں کو موت کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اگر رومی آپ پر تیر کی بارش اور پتھروں کا مے نہ برساتے تو کبھی آپ مقابلہ سے نہ پھرتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس آئے تو حضرت خالد اور تمام مسلمانوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے ذرہ پہنی، طاقت آزمائی کے ارادے سے نکلنا چاہا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ابن صدیق، اپنے حملہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا، ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دینا، خداوند تعالیٰ تمہاری طاقت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بھی حضرت زرار بن ازور کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کو قتل کیا اور خوب لڑے۔ آپ لوٹے تو بہادران اسلام سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے خود ایک حملہ کیا اور نیزے بازی کے وہ کرتب دکھلائے، بہادری اور شجاعت کے وہ بھرپور ہاتھ مارے کہ رومی حیران و پریشان رہ گئے۔ کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا، آپ کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سپر سالار افواج اسلامیہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ میرا ساز و سامان، سرداری اور وہ سلیب جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر یہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ ایک سپر سالار مقابلے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، چاہا کہ حملہ کر دیں، مگر چند رومی سردار آگے بڑھے، آپ کو ڈانٹا اور تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، برابر بڑھتے رہے۔ آپ کا گھوڑا ایک بجلی تھا جو صفوں میں چاروں طرف کوند ڈال رہا تھا۔ آپ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک 10 رومیوں کو قتل نہ کر دیا۔ پھر آپ دوبارہ پلٹے اور لڑائی کے جوہر پہلے سے بھی زیادہ دکھلائے۔ آواز دی کہ کوئی مقابلے کو نکلے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا، میرے مقابلے میں 2 آ جاؤ، مگر پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے 4 سے لڑنے کی خواہش کی، آخر میں 10 تک کہہ دیا، مگر کسی نے جواب تک نہ دیا۔ آپ نے کہا، تم پر میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہوں۔ کلوس اور اسرائیل کی لڑائی کے متعلق مخاصمت۔ واقدی کہتے ہیں کہ آپ اس کلام کو جو ان میں سے کوئی سمجھا تھا کوئی نہ سمجھا، کہ اسرائیل کلوس بن ہنا کے پاس جا کے کہنے لگا، کیا بادشاہ نے تجھے سپر سالار لشکر نہیں بنایا کہ عربوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ رعایا کی حفاظت اور شہد کی ضیافت اس وقت تیرے ذمہ ہے۔ کلوس نے کہا کہ میرے سے اس بات کا تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ شہر کا پہلا حاکم تو ہے۔ تجھے اس بات کا ذم ہے کہ میں بادشاہ ہرقل کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا، مگر اب عربوں کے مقابلے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ اور شرط ہو چکی ہے، ایک روز تو مقابلے کے لیے نکلے اور ایک روز میں جاؤں۔ آج تو لڑائی میں جا کر نبرد آزمائی کر، میں کل کر لوں گا۔ کلوس نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے، اس لیے پہلے لڑائی میں بھی تو ہی جا، میں کل کی لڑائی میں حصہ لوں گا۔ آخر اس بات میں مخاصمت بڑھ گئی، تو میں ہونے لگی، گفتگو نے طول کھینچا۔ لوگوں نے اس بات پر فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے، جس کا قرعہ نکلے آج مسلمانوں کے مقابلے کو وہی شخص نکلے۔ مگر کلوس نے کہا، نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ متفقہ طور پر حملہ کریں تاکہ ہماری ہیبت قائم رہے اور آپس میں تفریق نہ کریں۔ اسرائیل نے کہا، مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں، جس طرح چاہ کر۔ کہتے ہیں کہ کلوس کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر بادشاہ کو اس معاملات کی خبر پہنچی تو اپنے مصاحبیت سے علیحدہ کر کے قتل کا حکم دے دے گا، اس لیے قرعہ اندازی پر راضی ہو گیا۔ قرعہ میں کلوس کا نام نکلا۔ اسرائیل نے کہا، میدان میں جیسا کہ سپر سالار افواج اسلامی نے شجاعت دکھلائی ہے، تو بھی اس طرح دکھلا۔ جس وقت میں مقابلے کو نکلوں گا، اس وقت دونوں فریق یہ دیکھ لیں گے کہ ہم دونوں میں سے کون سا زیادہ شاہ سوار اور بہادر ہے۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس وقت کلوس نے ذرہ پہنی، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی تمام توجہ اور قوت میری طرف رکھنا، اگر مجھے مقابلے میں مغلوب دیکھو تو فوراً اعانت کے لیے پہنچ کر حملہ کر کے میری جان بچا لینا۔ انہوں نے جواب دیا، تیری باتوں سے تو بزدلی ٹپکتی ہے، شاید ہی تو بچ کر آئے۔
کلوس نے کہا جس کے مقابلے کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ایک بدوی شخص ہے، میری اور اس کی گفتگو اور بول چال میں بہت زیادہ فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ کلام کروں، احتیاط کرنا بھی ایک مضبوط زرہ پہن لینا ہے، اس لیے اگر ایک شخص ترجمان کی حیثیت سے میرے ساتھ جائے تو بہت مناسب ہے۔ ایک نصرانی جرجیس نامی جو نہایت عقلمند، بہادر اور اعلیٰ شخص تھا، اس نے وعدہ کیا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اس کے ساتھ ہوا۔ کلوس نے راستہ میں اس سے مخاطب کر کے کہا، حریف عربوں میں نہایت ہی جوری اور بہادر سپر سالار ہے، اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب دیکھے تو میری مدد کرنا، میں اس کے صلہ میں تجھے اپنے مصاحب اور وزیر بنا لوں گا، مگر میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ میں لڑائی میں کس قدر دیر لگا کر مکر و فریب سے واپس چلا آؤں گا، کل جس وقت اس کے مقابلے کے لیے عزرائیل نکلے گا تو یقیناً قتل ہوگا، اور اس کی طرف سے مجھے اس وقت اطمینان کا سانس نصیب ہوگا۔ جرجیس نے کہا، میں فن حرب سے بالکل ناواقف ہوں، البتہ بات چیت اور گفتگو سے مدد دے سکتا ہوں، سو میں حتی المقدور جہاں تک ممکن ہوگا فریب دہی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگر تجھے یہ بات چیت منظور نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کر کے مجھے جواب دے۔ اس نے کہا، افسوس تیری خواہش ہے کہ مجھے دشمن کے حوالے کر دے۔ جرجیس نے کہا، اور تیری یہ منشا ہے کہ اپنی آئی میں مجھے بھیڑ چڑھا دے۔ بھلا تو ہی انصاف کر، اگر میں مارا گیا تو تیرا انعام و اکرام، عطا و بخشش میرے کس کام آئے گا؟ کلوس یہ سن کر خاموش ہو گیا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے جس وقت ان دونوں کو دیکھا، رافع بن عمیرہ نے چاہا کہ بڑھ کر کلوس پر حملہ کر دیں، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور فرمایا، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، میں دین کا خادم موجود ہوں۔ واقعی کہتے ہیں کلوس جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا اور اپنے مصاحب جرجیس سے کہنے لگا کہ تو ان سے استفسار کر کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، نیز انہیں ہمارے سطوت و جبروت سے ڈرا کر اور کثرت لشکر کی خبر دے کر دھمکا، اس کا اندیہ معلوم کر کے آخر کیا منشا ہے۔ جرجیش آگے بڑھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے عربی، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس بکریوں کا ایک گلہ تھا اور اس پر اس نے چرانے کے لیے ایک بزدل کم ہمت غیر شکاری کو مقرر کر دیا۔ شیر غلہ کی گھات میں لگا اور چرواہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کر روزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب گئیں اور شیر کو منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ روز کا عادی ہو گیا۔ مالک کو جس وقت چرواہے کی سستی اور بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے موقوف کر کے اس کی جگہ ایک جوان اور بہادر شخص کو متعین کیا جو تمام رات غلہ کی گرد گھومتا تھا اور حفاظت کرتا تھا۔ عادت کے مطابق شیر پھر آیا۔ چرواہے نے جو اپنا بھالا و نیزہ لیے ہوئے تھا تاک میں بیٹھا تھا، اچانک حملہ کر دیا اور مار ڈالا۔ اس کے بعد بکریوں کے پاس کوئی درندہ آ کر نہیں پھٹکا۔ یہی حال تم لوگوں کا ہے۔ ہم نے تمہارے معاملات میں محض اس لیے سستی سے کام لیا تھا کہ تمہاری قوم نہایت ضعیف اور ننگی بھوکی اور مزدور قوم تھی۔ کھانے کو چینا، جو، زیتون کا تیل، چچوڑے کو چھوارے کی گٹھلی میسر آتی تھی۔ جس وقت ہمارے علاقے میں آئے، ہماری غذائیں کھا کر ہم پر ہی شیر ہو گئے ہو۔ بس جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے اور جو کچھ کرنا تھا کر گزرے۔ اب بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسے شخص کو روانہ کیا ہے جو کسی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ کبھی کسی معرکہ میں بڑے بڑے بہادروں کی پرواہ کر سکتا ہے۔ جس کے متعلق میں تم سے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہی شخص ہے جو میرے برابر کھڑا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو تاکہ تمہاری حالت اس شیر جیسی نہ ہو جائے جس کو اس نوجوان چرواہے نے مار ڈالا تھا۔ اس نے آرزو شفقت و مہربانی سے کچھ گفتگو کرنے کے متعلق مجھے حکم دیا ہے، لہذا میں دریافت کرتا ہوں کہ یہاں آنے سے تمہاری منشا اور غرض کیا ہے اور کیا چاہتے ہو تم ایک ایسے دریا میں تیرنے کے لیے آئے ہو جس کی موجیں تھپیڑے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں اور اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو حلق میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اگر سپر سرار لشکر اسلامیہ تم ہی ہو تو اپنے دل
नेज़ तमाम लश्कर से कबल इसके कि ये शेर तुम पर हमला आवर हो और अपने ज़बरदस्त जंगल से तुम्हें फाड़ डाले, सलाह व मशवरा कर लो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त इनकी ये चरब बयानी और फसाहत सुन ली तो आपने फरमाया, खुदा के दुश्मन हम पर मिसालें कसता है। याद रख वल्लाह, लड़ाई में मैं तुम्हें ऐसा समझते हैं जैसे शिकारी जाल में चिड़ियों को कि वो जाल में चारों तरफ पकड़ता फिरे जाता है, न इसकी कसरत से घबराता है न कब्ज़े से किसी को छोड़ता है। हमारे शहर और कहत के मुतल्लिक़ जो तूने बयान किया ये वाकई सच है, मगर अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने अब उसे बेहतर से बेहतर बदल दिया है। चिना के बजाय गेहूँ, मेवाजात, घी और शहद अनाद फरमाया। यह मुल्क हमारा है, हमारे रब ने हमें बख्शा है और इसका वादा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से किया है। बाकी तेरा यह कहना है कि क्या तुम चाहते हो, सो हम 3 बातों के ख्वाह हैं, इस्लाम, जजिया या जंग। जो आप लोगों को सही लगे वो आप फ़ैसला कर लें। रहा ये अमर कि यह बदकिरदार शख्स ऐसा है वैसा है, तो याद रख हमारे नज़दीक जलील से जलील और मुर्दक से बदतर मुर्दक शख्स है। अगर ये सल्तनत का रुकन और पेश है तो हम इस्लाम के खादिम और रुकन हैं। तदम्मर, राका, हवारन, सखना और बसरा के मालिक और बादशाह हैं और मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। जिस वक्त जर्जीस ने आपका कलाम सुना तो चेहरा मुतगैर हो गया और लड़खड़ा के पीछे हटा। कलूस ये देखकर कहा, सख्त अफसोस है कि तूने अव्वल शेर की तरफ हमला किया और फिर खुद खौफजदा होकर पीछे लौट आया। जर्जीस ने जवाब दिया, मुझे अपने दीन की कसम, मैं उसे उबाश आदमियों से समझा था कि ये मालूम नहीं था कि ये एक हमला आवर और हलाक कर देने वाला शाहसवार है। ये एक ऐसी कौम का सरदार और हाकिम है जिसने दुनिया को शर से भर दिया, इसलिए तू ही इस पर पहल और इस्तक़दाम करके अपनी बहादुरी के जोर दिखला। कलूस ने जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना, अपने ज़हन पर उस पत्ते की तरह जो तैरता हुआ हवा में हिलता है थर थर काँपने लगा और जर्जीस से कहा कि इससे कहो लड़ाई कल पर मौकूफ़ रखी जाए। जर्जीस ने कहा, मैं कहे देता हूँ, मगर मुझे यकीन नहीं कि उसे मंजूर कर लेंगे। इसके बाद जर्जीस ने आपकी तरफ देख कर कहा, ए कौम के सरदार, मेरा साथी कहता है कि इनसे कहो लश्कर में लौटकर अपने आदमियों से मशवरा कर लें। आपने फरमाया, बेवकूफ़ मुझे धोखा देना चाहता है, हालांकि मैं लड़ाई की जड़ और फ़न हरब से जान हूँ। मेरी जान बचाकर भाग जाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आपने नेज़ा संभाला और इसका रुख जर्जीस की तरफ किया तो जर्जीस की ज़ुबान बंद हो गई और बेसाख्ता भागा। आपने जिस वजह से भागते देखा, कुलूस को जंग के लिए आवाज़ दी और हमला कर दिया। कुलूस पीछे हटता हटता अपने लश्कर के करीब पहुंच गया। आखिर आपने दबा लिया। कुलूस ने मजबूरन जवाबी हमला किया और अब हरीफों में नेज़ाबाजी शुरू हुई, जिसकी चिंगारियां आग के शोलों से भी ज़्यादा भड़क रही थीं। ऐन लड़ाई में कुलूस ने चाहा कि भाग पड़ूं, आप ताड़ गए, घोड़े को महमीज़ किया, भाग से बाग मिला दी और उसके करीब पहुँच कर इसके नेज़े को बेकार कर दिया। फिर एक छोटे नेज़े को दाएं से बाएं तरफ घुमाकर हलक के ऊपर नहायत शिद्दत से मारा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा और अपनी तरफ खींचकर ज़हन से उठा लिया। मुसलमानों ने जिस वक्त आपकी ये बहादुरी और शुजाअत देखी, ज़ोर ज़ोर से तकबीरों की आवाज़ बुलंद की। मुशरिकीन के दिल काँप उठे। बहादुरान इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ दौड़े। आपके करीब पहुँचे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुलूस को इनके हवाले किया और फरमाया, इसकी मशक़ें मजबूत कस दो। कुलूस खुद ही खुद कुछ बड़बड़ा रहा था। मुसलमानों ने रुमास वाली बसरा को बुलाकर दरियाफ्त किया कि यह क्या बकता है। उन्होंने कहा, यह कहता है कि मुझे क्यों बांधते हो, मैं तो खुद जो तुम्हारे सरदार और सुपर सलार ने कहा था मानने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम जजिया और माल नहीं मांगते थे? मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा करने वाला और जो कुछ तलब करते हो इसका अदा करने वाला हूँ। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसकी गुफ्तगू के मुतल्लिक़ इत्तला दी गई। आपने फरमाया, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह सरदारान कौम में से है, इसलिए इसे मजबूत बांधे रखो। इसके बाद आपने अपने घोड़े से उतरकर शहरी यानी इस घोड़े पर जो आपको हाकिम तदम्मर ने हदिया में दिया था सवार हुए और इरादा किया कि रोमियों पर हमला कर दें।
مگر حضرت زرار بن عذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تھک چکے ہیں، آپ آرام فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں۔ آپ نے فرمایا آرام و راحت عالم آخرت کے لیے ہے، آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا اللہ حافظ، اور پھر میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ کلوس نے چلا کر آپ کو آواز دی کہ آپ کو اپنے نبی کی قسم آپ ذرا یہاں تشریف لائیں، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ مسلمانوں نے بآواز بلند آپ کو پکار کر کلوس کے چیخنے کے متعلق کہا۔ آپ پلٹ آئے، روماس سے دریافت کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ روماس نے کچھ دیر اس سے باتیں کی، پھر آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، مجھے بادشاہ نے 5000 سوار دے کر تمہارے مقابلے کو روانہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسرائیل والی دمشق سے میری مخاصمت ہو گئی اور ایسا ایسا قصہ پیش آیا، سب بتا دیا۔ اب آپ مجھے گرفتار کر لیا ہے، آپ کو اپنے دین کی قسم اگر وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا، اگر مقابلے پر نہ آئے تو خود اس سے جنگ کی خواہش کر کے اسے قتل کر دینا۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو بس پھر آپ دمشق کے مالک ہیں، اور کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا روماس اس سے کہہ دو کہ وہی کیا جو شخص بھی باری تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا بیٹا بتلاوے گا، میں سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر پھر آپ میدان میں کی طرف چلے اور یہ اشعار پڑھتے چلے گئے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، آپ کے لیے ہر نعمت پر تعریف ہے، اور اے نعمتوں کے دینے والے، آپ نے جو بخشا اس کا شکر ہے۔ کفر اور ظلمت کے بعد آپ نے ہم پر احسان فرمایا، شک اور ظلم کی تاریکی سے ہم کو نکال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ نے ہمیں نجات دی، اور جو تہمتیں ہم میں تھیں جدا کر دیں۔ عزت، نصرت اور ہدایت کے ساتھ ہماری تائید کی، اور ہم کو خیر امم کے لقب کے ساتھ مشرف فرمایا۔ ہمارا جو کچھ ارادہ ہے بار الہ اسے پورا کر دیجیے، اور مشرکین کو جلدی عذاب کا مزہ چکھا دیجیے۔ واقدی کہتے ہیں کہ جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا تجھے کس نے کہا، یا اور تیرے پیچھے ایسا کیا چیز دوڑی آ رہی ہے جو تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا شیر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کو سپر سالار، اپنی قوم کا سردار، جو میدان کاردار کی طرف اپنے پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے، ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا کر چھپیں ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت کوشش اور دوڑ و دھوپ کر کے جان بچا لایا ہوں، بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم اس سے صلح کر لیں۔ رومیوں نے یہ کہہ کر کہ بدبخت، کیا یہ بات کچھ کم بات نہ تھی کہ تو شکست کھا کر بھاگا تھا، جو اب تو نے ہمارے دلوں میں رعب ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ چاہا کہ قتل کر دیں، مگر جس وقت کلوس گرفتار ہو گیا تو اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اب بادشاہ کا مصاحب گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، تمہاری آپس میں یہ شرط طے ہو چکی تھی کہ ایک روز جنگ کے لیے وہ نکلے، ایک روز تو، لہذا اس بدوی کے مقابلے کے لیے اب تو جا اور اسے قتل کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شخص خالد اگر قتل ہو گیا تو کوئی دوسرا عربی شخص اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو تم سب بغیر چرواہے کی بکریوں کی طرح رہ جاؤ گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب مل کر ایک متفقہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح تو ہزاروں جانیں قربان اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ان میں ابھی باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ کلوس کے آدمی جو اس کے مصاحبین میں سے تھے چیختے چلاتے اسرائیل کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تیرا مرتبہ بادشاہ کے نزدیک کلوس کے برابر نہیں تھا، تیرے اور اس کے مابین یہ شرط طے ہو چکی تھی، اس نے اپنی شرط کو پورا کر دیا، وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اب حملہ اور مقابلے کے لیے تجھے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس بدوی سے ڈر گیا ہوں اور اول مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدمی یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون سے زیادہ بہادر اور شاہ سوار اور مرد میدان شخص ہے۔
اسرائیل سامان حرب سے تیار ہوا، ذرہ پہنی اور ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے نکلا۔ جس وقت آپ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، عربی بھائی ذرا میرے نزدیک ہو جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ یہ ملعون عربی زبان جانتا تھا۔ جس وقت آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، غصے میں بھر گئے اور فرمایا، اللہ کے دشمن تو ہی آگے آ جا کہ تیرا سر توڑ دوں۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ عربی بھائی لو میں ہی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب آ گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اس لیے آپ نے حملہ کرنے میں توقف فرمایا۔ دوستو 10ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ آگے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔